ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ دو جہانوں کے بادشاہ اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ نے ساری ازواج محترمات کے پاس پیغام دے کے بھیجا کہ کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے، تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے وہاں پہ اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اس مہمان کو اپنے ساتھ گھر لے جائے اور اس کو ایک رات کا کھانا کھلائے۔ ایک صحابی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جاتا ہوں ساتھ، میں کھانا کھلاتا ہوں۔ وہ صحابی اس مہمان کو لے کے اپنے گھر چلے گئے، حالانکہ ان کے گھر میں بھی صرف بچوں کا کھانا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ جب گھر گئے، اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، تو اس نے کہا گھر میں تو صرف بچوں کا کھانا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ کھانا نہ بچے کھائیں گے، نہ میں کھاؤں گا اور نہ تم کھاؤ گی، یہ کھانا ہم اس مہمان کو دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بچوں کو سلایا اور اس کے بعد وہ کھانا مہمان کے آگے رکھا، اور آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب ہم مہمان کے آگے کھانا رکھیں گے تو تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھ کے چراغ بجھا دینا، تاکہ مہمان کو بھی پتہ نہ چلے اور وہ کھانا بھی کھا لے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا وہ کہ مہمان کے سامنے ہم یہ کہیں گے کہ ہم خود کھانا نہیں کھائیں گے اور تم کھا لو۔ اس کو احسان بھی نہیں جتایا، اس کو یہ بتایا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ چنانچہ ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا، چراغ بجھا دیا اور اندھیرے میں اس مہمان کو کھانا کھلایا۔ خود کبھی برتن اٹھا کے ادھر رکھتے اور کبھی ادھر رکھتے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی، اس مہمان کو بھی ساتھ لے کر مسجد نبوی میں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کھڑے مسکرا رہے تھے، اور ان صحابی کو کہتے ہیں کہ رات کو جو تم نے کام کیا ہے تو اس سے اللہ بڑا خوش ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا مسکرایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت نازل کی ہے۔ ان کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے رات کو مہمان کو کھانا کھلایا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھلایا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو پہلے سے ہی پریشانی میں پڑ جاتے ہیں، سر پہ جیسے کوئی قیامت ٹوٹ جاتی ہے۔ مال و دولت سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیشہ ناشکرے رہتے ہیں، ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہاتھ بہت تنگ ہے، تاکہ کوئی مانگ نہ لے، تاکہ کوئی کچھ مانگ نہ لے ہم سے۔ ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی ضرورات کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ تنگ ہے، ہمارے تو گزارا ہی مشکل سے ہوتا ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں، ساری آسائشیں دی ہوئی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں نہیں ڈالا ہوا تو خود کو آزمائش میں کیوں ڈالتے ہیں؟ کیوں اس کی ناشکری کرتے ہیں؟ کیوں ہر بات پہ کہتے ہیں کہ ہاتھ تنگ ہے؟ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں دی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہانوں کے بادشاہ تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی ہے، ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لایا۔